تمہیں خوشبو کی مانند اب ہواؤں میں بکھرنا ہے، تمہیں ہریالیوں پہ مثل شبنم اب نکھرنا ہے، تمہیں خوشبو کی نحمدہ مانند ونصلی اب علی رسول الکریم اما ہواؤں بعد۔ میں بکھرنا۔ اس زمانے میں مسلمانوں میں جہاں ہر قسم کا گناہ موجود ہے، وہاں یہ گناہ بھی بہت کامن ہے کہ کسی کی پردہ دری کرنا، اس کی عزت اچھالنا، اس کے خلاف پروپیگنڈا کرنا، اس کے عیب کے پیچھے لگ جانا، خصوصاً جب اس سے کوئی اختلاف ہو، جھگڑا ہو، کوئی اختلاف ہو، تو اس کی ایک ایک بات کو چن چن کر لوگوں کو بتانا اور اس کو شرمندہ کرنا، یہ ایک عام سی بات ہے، اور اس پہ دل کو ٹھنڈک پہنچائی جاتی ہے۔ اور اب تو بہت معاملے سے آگے نکل گئے، لوگ جھوٹا پروپیگنڈا کرتے ہیں ذلیل کرنے کے لیے، یعنی وہ عیب اس میں ہوتا بھی نہیں ہے، یہ اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ اگر کسی میں عیب ہو چھپا ہوا، اس کو ظاہر کرنا، اس کو ذلیل کرنا لوگوں کے سامنے، اس کو حضور نے اتنی سختی سے منع فرمایا جو کسی مسلمان کی عزت کے پیچھے لگے گا، اللہ تعالیٰ اس کی عزت کے پیچھے لگ جائیں گے، اس کو ذلیل کرنے کے پیچھے لگ جائیں گے، اور جس کے پیچھے اللہ لگ گیا، اس کی عزت کے پیچھے، تو اللہ اس کو گھر میں بیٹھے بیٹھے رسوا کر دیں گے۔ اتنا محفوظ ہو کہ گھر سے نہ نکلے تب بھی اللہ اس کو رسوا کریں گے، اور دنیا اور آخرت میں اس کو رسوا کریں گے۔ اور جو کسی کی عزت بچائے گا، پردہ پوشی کرے گا، دنیا اور آخرت میں اللہ اس کے گناہوں پر پردہ ڈالیں گے۔ یہ آج زمانے میں عام ہے، اس کو کوئی گناہ بھی نہیں سمجھتا۔ ہاں، اس میں صرف اتنی سی بات ہے کہ اگر کوئی ظالم ہے تو اس کے ظلم سے بچانے کے لیے فرض ہے کہ جو اس کے ظلم سے روک سکے تو اس کے بارے میں بتائے، اس کی غیبت جائز ہے، اس کے بارے میں بتانا ضروری ہے۔ یا کوئی ایسا فاسق ہے، فاجر ہے، فسادی ہے، شرری ہے، تو اس کے شر سے بچانے کے لیے متعلقہ بندوں کو بتانا ضروری ہے، تاکہ اس کے شر سے دوسرا بندہ نقصان سے بچ جائے، وہ الگ فرض ہے۔ دمشق کے ایک خطیب تھے، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور ان کو کوئی حکم دیا، بشارت دی، تو وہ اپنے جو پڑوسی کے پاس آئے، جو غریب آدمی تھا، مسجد کا پڑوسی تھا۔ خطیب صاحب اس سے ملنے گئے اور اس سے کہا کہ میرے پاس تمہارے لیے ایک بہت بڑی بشارت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، لیکن یہ بشارت میں اس وقت تک نہیں سناؤں گا، یہ خوشخبری، جب تک تم اس عمل کے بارے میں نہ بتا دو جو تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان۔ اب ایک عام سا آدمی تھا، وہ بہت زیادہ تقوی والا اور بہت زیادہ کوئی علمی آدمی نہیں تھا، ایک عام آدمی تھا۔ تو امام صاحب نے کہا تو کیا ایسا عمل کیا تو نے جس کی وجہ سے یہ بشارت ہے؟ لیکن وہ بتانے سے رک گیا۔ اس نے کہا میں کیا راز بتاؤں؟ خیر، خطیب نے بہت اصرار کیا، قسم کھائی۔ اس پر اس نے کہا کہ میں نے ایک عورت سے شادی کی تھی، اور جب شادی کر لی پتہ چلا، اس نے بتایا کہ میرے پیٹ میں بچہ ہے زنا سے، یعنی جو حمل ہے وہ تجھ سے نہیں ہے، غیر سے ہے، اور مجھ سے غلطی ہوئی تھی، میں توبہ کر چکی ہوں، اب میں تمہارے سامنے ہوں، اگر آپ مجھ پر پردہ ڈالیں گی اگر آپ مجھ پہ پردہ ڈالیں گے تو اللہ آپ کو پر پردہ ڈالے اور آپ کو عزت دے، اور آپ میرے والدین کو، گھر والوں کو بتا دیتے ہیں تو وہ مجھے قتل کر دیں گے فوری۔ اب آپ کی مرضی ہے، آپ آزاد ہیں، میری عزت آپ کے سامنے ہے۔ تو وہ خاموش رہا،
اس نے کہا میں نے جو ہے وہ یہ ضبط کر لی اور اس پہ صبر کر لیا، حالانکہ بڑا مشکل کام ہے۔ پھر اس کا بچہ ہوا تو میں اس کو لے کر آیا باہر، اور فجر سے پہلے میں مسجد کے دروازے کے آگے اس کو رکھ دیا۔ جب لوگ نماز پڑھنے آئے، دیکھتے رہے کہ بچہ لاوارث، نماز سے فارغ ہوئے، لوگ جمع ہوئے، تو میں پہنچا، میں نے کہا بھائی کیا بات ہے؟ اس بچے کو میں گھر لے جاتا ہوں، اس کی کفالت کروں گا، بس آپ خاموش رہو، جس کا بھی بچہ ہے میں اس کی کفالت کروں گا۔ اور یوں میں نے اس بچے کی کفالت کی، اور اس پر میں نے پردہ رکھا، اور حالانکہ وہ عورت جو ہے وہ اس گناہ سے توبہ کر چکی تھی، اور وہ ایک شادی شدہ زندگی گزار رہی تھی۔ یہ ایک میرا عمل ہے۔ امام صاحب نے فرمایا کہ میں نے حضور کو خواب میں دیکھا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا ہے کہ فلاں پڑوسی کے پاس جاؤ اور اس سے کہو انہو رفیق فی الجنہ، وہ میرا جنت میں ساتھی ہے، وہ میرا جنت کا ساتھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمارے اندر یہ عادت بن جائے دوسروں پر پردہ ڈالنا، عزت پر۔ عورتوں میں مرض ہے دوسروں کی عزت خراب کرنے کا، مردوں میں بھی ہے، اور یہ پردہ داری کا معاملہ اس زمانے میں عام ہے۔